یہ جو بل ہے یہ صرف اہل تشیع کے خلاف نہیں ہے، یہ گستاخ کے خلاف ہے، توہین کے مرتکب افراد کے خلاف ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو اس بل کا حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ صرف اہل تشیع اس کے زمرے میں نہ ہے۔ کل کا دن اگر کوئی سنی بھی یہ توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی یہ قانون ہو۔ ہم تو صرف اہل تشیع کے خلاف نہیں، یہ تو ہر گستاخ کے خلاف ہے اور توہین کرنے والے کے خلاف ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی اور اس طرح ملک بھر میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں بدامنی اور فساد پھیلانے والے کون ہیں، انتشار پھیلانے والے کون ہیں۔ مولانا عبدالاکبر چترالی MNA چترال کا ہے اور اس کا وہ سپاہی صحابہ یا اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، اور جن اراکین اسمبلی نے اس پر دستخط کیے ہیں وہ بھی کوئی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے جو ان کے خلاف بل لے کر آئے ہیں، دستخط کیے ہیں۔ لہٰذا ہم اس بل کا منظوری کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے صوبائی حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر صوبے میں مزید امن لانا چاہتے ہو، فرقہ واریت کو روک تھام کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے صوبہ بلوچستان کے جتنے MNAs ہیں انہیں میدان میں آنا چاہیے، اور ہمارے صوبائی اسمبلی بھی میدان میں آنی چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ فرقہ واریت کے اس آڑ میں ہمارا صوبہ متاثر ہوا ہے، ہمارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر فرقہ واریت کا راستہ بالکل ختم ہو، اور وہ اس بل سے ممکن ہے۔ اور جب کسی گستاخ کو 25 سال کی سزا یا کم سے کم 10 سال کی سزا ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن امن کا نظام بحال ہوگا، فرقہ واریت ختم ہوگی۔ آج کے پریس کانفرنس میں پہلا مطالبہ یہی تھا جو حضرت نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا مطالبہ دیکھیے، ادارے ہم سے کہتے ہیں اور انتظامیہ ہم سے کہتی ہے کہ گستاخ کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی گستاخی کرے گا قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ کیسے قانون حرکت میں آیا؟ چند دنوں پہلے گستاخ گرفتار ہوا اور آج پھر باہر ہے، اور پھر باہر اتنے دھڑیلے سے کہ واپس آ کر یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہے اور بل کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی پاکستان کے قانون کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صحیح حرکت میں نہیں آیا۔ دیکھیے، قانون حرکت میں آئے گا تو عوام سکون سے رہیں گے، جب قانون حرکت میں نہیں آئے گا افراتفری پھیلے گی۔ تو اس کا ذمہ دار بھی انتظامیہ ہے، بالخصوص یہ جنہوں نے آج ان کو ضمانت دی ہے اور ضمانت پہ رہا کیا ہے، یہ انتشاری آدمی ہے اور اس نے پہلے بھی انتشار پھیلایا ہے۔ آج کے پریس کانفرنس میں ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی ضمانت کو کینسل کر دیا جائے اور اس بندے کو واپس جیل میں ڈالا جائے۔ اس طرح کے آدمی جب جیل میں ہوں گے تو صوبے کے اندر امن برقرار رہے گا۔ لہٰذا یہ ناموس صحابہ بل یہ صرف اور صرف چند علماء یا اہل سنت طبقے کا نہیں، یہ آپ صحافی حضرات کا بھی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ الرحمن اس فرقہ واریت کے خاتمے میں صحافی طبقہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے کہ ملک کے اندر پہلی مرتبہ ایک نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے والا بل اب سینٹ کے اندر آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں اس کے سینٹ ہمارے بلوچستان کے یہ پریس کانفرنس جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم اپنے بلوچستان کے سینیٹر سے بھی گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہمارے ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات بھی سینٹ کے اندر اس بل کو پاس کریں تاکہ ملک کے اندر یہ قانون ہو اور ناموس صحابہ کا تحفظ ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی توہین کی بات اس میں ہوئی ہے، اور ہم تو آج اس پریس کانفرنس میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین اہل بیت کا قانون پہلے کر دو، صحابہ کا قانون بعد میں کرو، توہین کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ توہین اہل بیت کا تو سزائے موت کا قانون کر دو، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اہل بیت کا یہ محبت ہم اپنے ایمان سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کا توہین کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، لہٰذا توہین اہل بیت کرنے کا قانون وہ سزائے موت کا قانون کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا پریس کانفرنس اسی پر ہے کہ توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کا جو بل ہے وہ منظور ہونا چاہیے، اور یہ پورے بلوچستان کے سینیٹرز اور MNA اور MPA سے یہی گزارش ہے ہماری۔ مولانا صاحب اس پہ سوال ہوں، آپ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ قانون ہے توہین صحابہ، غلط کیسے استعمال ہوگا ذرا وہ سمجھیں نا میں، کہ بھائی
بل کا یہ جو قانون ہے غلط استعمال ہوگا. ذرا اس کی وضاحت کریں کہ غلط کیسے استعمال ہوگا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی شخص توہین صحابہ کا مرتکب نہیں ہے, انہیں توہین میں ڈالا جائے گا, یہ غلط استعمال کا مطلب ہوتا ہے. بھائی ایک بندے نے توہین نہیں کی اور آپ اس کے اوپر توہین کا قانون لگا کے اسے سزا دینا اگر یہ غلطی ہے, یہ تو ماشاءاللہ عدالتیں ہیں, انتظامیہ ہے, فوج ہے, ادارے ہیں, سب کچھ ہے, وہ تو کلیئر ہو جائے گا. تو غلط استعمال کیسا ہوگا ذرا وہ ہمیں سمجھائے, وہ ہمیں بتائیں کہ یہ قانون توہین صحابہ کا غلط استعمال ہوگا. کیسے غلط استعمال ہوگا؟ جو مجرم نہیں ہوگا اسے مجرم بنا دیا جائے گا, جو توہین نہیں کر رہا ہے اس کو توہین کرنے والا بنا دیا جائے گا. ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. عدالتیں ہیں, ادارے ہیں, ملک کا ایک منظم ترتیب ہے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ ایک قسم کا جان چھڑانے کی بات ہے, جان چھڑانے والی بات ہے, ایسی کوئی نہیں. کوئی سمجھائے نہ ہمیں تفصیل بتائے کہ توہین صحابہ کا قانون وہ غلط استعمال ہوگا, کیسے ہوگا, اس کی ذرا تشریح ہمارے سامنے ہونی چاہیے.